تو گئی مطلوب اکھڑو غازی دی ہمشیر بی بی آئی دربار بی بی آدھی بابا وہ بعد وفات تنی دے بابا میں وچ دربار دے گیاں تعظیم کجا تنڈے تخت اگوں پہنچر کھلوتی رہی تیرے آسانی تیرا آئیو سنت پڑھیندا تے میں پرزے چندی رہیاں دربار تو گھن تنی قبر تائیں وہ میں اٹھ دی باندھی رہیاں اللہ تی بسم اللہ میرا اللہ بی بی آئی اٹھ دی باندھی میری صاحب آ گئی ہے بابے دی دربار بابے دے مزار سے بی بی بابے دی قبر نو گل اللہ کے دی بعد وفات تنی دے بابا تے میں وچ دربار دے گیاں تعظیم کجا تنڈے تخت اگوں بوندر کھلوتی رہیاں تیرے آسانی تیرا آئیو سنت پڑھیندا تے میں پرزے چندی رہیاں دربار تو گھن تنی قبر تائیں وہ میں اٹھ دی باندھی رہیاں بی بی آدھی اللہ تی کالت صبح تلیا مصائبون لو انہا صبح تلیا مسرنا لیا لیا بی بی آدھی بابا وہ تیرے مرن دے بعد تیری دی دربار چاہیے او ظلم جیس کدے دنہ تے آوڑا دن کاریاں راتاں تبدیل ہو ونجنا کدے پہاڑا چاوڑا پہاڑ رے ہو ونجنا کیونکہ ٹائم کوئی نہیں دو لفظ مقصد دا مسائل ترے دن دا کٹھا ہے زہرا دا پت میرے لفظ نو ضائع نہیں کرنا ترے دن دا کٹھا ہے زہرا دا بچڑا انج پیا پتہ لگدا ہے جویں مشک و عنبر دی انباری تھی دور دور تو تاجر آندن 40 میل تو تاجر آندن یہ سن کے اتنی اچھی اتنی خوشبو کتوں آ رہی ہے ایک انگریز عورت ہے یہ دی نوکرانی دے نال ہے وہ کھڑی ہے نوکرانی اچھے ٹپے تے انگریز عورت کھڑی ہے تلے اور روندی بدی ہے اتے ٹپے تے یہ دی مالک وے کیا دی کیوں رونی ہے اب یہ روندی تاہا علاش پہ ویدیاں جدے پر آرے پاسے ایک شیر بیٹھے تے روندا ودے تے آدھا بیٹھے مولا میں کو سکینہ ہوں ویلے صد مارے جویں گھوڑے بچ گئے میں نو سکینہ ہوں ویلے صدے جدو لٹ پہ گئی ہے کہہ میں تے رونی تا ہاں تو کیوں رونی ہے کہہ میں تا پہ رونی ہاں میں انج پیا لگدا ہے جتے میں کھڑی ہے تے بہن ویدی رہی ہے اتنے میرا کس دا رہی ہے کہ بلا ہک مریون والا لکھا مارن والے ہک مریون والا لکھا مارن والے ترائے سپاہیاں نو گلے عمر صاحب بن کے زہرا دے پتر نو قتل کرو یہ واپس بالا ہیں ہک ویکھ کے آتا ہے تو کیوں نہیں گیا ویکھ کے آتا ہے میں گیا ہوں جدو میں قریب گیا ہوں میں دکھا ہے نانا محمد جولی پائی بیٹھا میرا لفظ ضائع نہ جاوے تو جب ویکھ کہ تو کیوں نہیں گیا ہوں ویکھ کہ جدو میں قریب گیا ہوں نا میں دکھا ہے برا حسن نال آیا کڑاس ہولے ہولے آدھا بیٹھا حسین ویر میں دس میں نے قاسم وفا کیتی ہے یا کوئی نہ تریجا واپس بلے اگر تو کیوں نہیں گیا اگر جدو میں گیا نا میں ڈٹھا ہے ماں زہرا جولی پائی بیٹھی ہے کہ رونی بیٹھی آدھی ودی آئی میں اس دن واسطے تنائے پالا حسین تیرا ہک بال گریا زہرا سارا دن روندی آئی قبلہ ہے مشورہ دیتا ہے ساڑے فوجی جی نصرانی آئے نا باقل یونس اسان پیسے دے سوں وہ زہرا دے پتر قتل کرسی مختصر طرح باقل یونس بھیجنے ادھا عرف ٹائے سے
تے ٹرے یاد مینوں یہ دسو جنوں مارنا چاہندے ہو دا کوئی ہے؟ آدن کوئی نہیں. یاد مینوں یہ دسو یہ نبی ہے یا محمد نبی ہے یا امام ہے؟ یاد نہیں دا مار ادھر جیت بھی کوئی نہیں حق اللہ ہے تو مار ہی کو تینوں پیسے دے سوں تینوں رقم دے سوں ہیرو جواہرات دے سوں ٹرے ادو اے ٹرے ادو جو فضا دے دی خیمے تے جلدی دے نال خیمے دے اندر آئیے آ کے زینب دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے بی بی اگے ہے مسلمان مارن والے ہن کوئی نصرانی آیا کھڑے میری سینڈ ہولے ریا دیے اگر وہ نصرانی وہ ہے عیسیٰ دے منن والا وہ کو مبالہ بھی یاد ہو سی میری ماں دا مبالہ مننا بھی یاد ہو سی قبلہ آئے ٹرے ادھر سینڈ اندر آئیے آگے خبر دیتیس میری سینڈ دی آواز ہے اماں بن کھڑو رات جی تو کیس پہ آندہ بی بی آکڑی رات آکے سوچ دی بھی بدیے میں تا سیدوں دی دائیاں تے اگو غیر محرم ہے اپنے دلت بی خیال بھی کر دی ہو سکتا ہے میرے غلامان نال زارا دا پتر بچ ونجے ہو سکتا ہے میرے سڈن نال زینب دا برا بچ ونجے ہاتھ میں دا کیا دیے کیس ویر میرا سلام جلدی دنال کنڈ کر کے دا بی بی جے میں ملنا ہی تک کہیں بال نو بھیجے ہاں جے کدے میں ملنا ہی تک کہیں بال نو بھیجے ہاں تے کہہ دیے سادہ کدی آئی کوئی نہیں کنو بھیجا ابو کیس ابو سیدوں دی دائی پچھو کیسا کھڑے کہیں میں دے داتے ادھر ہولے ہولے آوازن دیے کیس ویر میرا سلام حیران ہو کیا دائے کون بی بی انجنیوں میں ویر بنی اسٹینیاں بی بی ویک کیا دیے کیس میں تنوں ایک گھر نہیں تیرے گھروں دے حال بھی دسا جدو تو گھروں ٹریا سے تیری 4 سال دی تھی آئی جدی دینا لگ گیا کیا دیے بابا میں نہ تیرے کہ غریب تے ظلم نہ کری تے دعا دی رہی ہے بابا کیسے غریب تے ظلم نہ کری کیوں کہ بہنے آدھا ہیرو جوارات میں سن قتل کر سا بی بی آدھی ہے میں تنوں دینی ہے بی بی اندر آئیے مازار آدھی چادر بچائیس بی بی آدھی ہے مائیو میرا ویر بچ جائے صدقہ دیو ساریاں بی بیاں نے زیور کٹھا کیتا ہے یہ میں کیس دے سامنے آئے کنڈ کر کے آدھا میں بی بیاں دے زیور نہیں لیندہ میں زیور نہیں لیندہ میری سینی اس ویلے آواز آئیے اما فضا کاغذ کروں لیا میں کیس میں جنت لکھ کے دینی ہاں کہ بھاجو جنت لکھ کے دیتیس کیس دے ہاتھے آئیے بے کیا دے تو کوئی رسول دی دی ہے تو کوئی امام دی دی ہے بی بی آدھے اجنو مارے پہ میں زارا دا چھوٹا پتر حسینی میں زارا دی دی زینبا عام کیے جا باطل کی ہر ایک چال کو ناکام کیے جا محمد علیہ بیت محمد صلوات متین مٹ جاتا جہاں سے درس کتاب متین مٹ جاتا اور دلوں سے معنی صدق و یقین مٹ جاتا جہاں سے درس کتاب متین مٹ جاتا اور دلوں سے معنی صدق و یقین مٹ جاتا اگر حسین نہ کرتے علاج کربلا میں یتیم ہو کے محمد کا دین مٹ جاتا صلوات پڑھو بس تھوڑا جا ٹائم ہے 10 منٹ دے وچ میں جناب نو سناواں ایک جناب نو قصیدہ تو دے بعد 2-4 پڑھ کے دعا دے سا خطبہ چھوڑ دینا مل کے صلوات پڑھ دو ایک دفعہ اگلے پچھلے سارے مل کے صلوات پڑھ دو سونی جو کائنات تو صورت علی دی ہے سونی جو کائنات تو صورت علی دی ہے نارے سکر دے شولے قدورت علی دی سونی جو کائنات تو صورت علی دی ہے نارے سکر دے شولے قدورت علی دی ہے اے تیری اپنی مرضی علی کو تو من نہ من اے تیری اپنی مرضی علی کو تو من نہ من سانکوں قدم قدم تے ضرورت علی دی ایک صلوات پڑھ دو پھر بھی بلند آواز نال سارے حضرات اور بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے بغض علی جو تو نے
وراثت میں پایا ہے اور طوفان غلوں کا سر پہ ہمارے اٹھایا ہے۔ بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان غلوں کا سر پہ ہمارے اٹھایا ہے۔ ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ، ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ، اور اسی سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دو سارے پھر بھی بلند آواز نال سارے حضرات پھر بھی صلوات پڑھ دو۔ کڑے تے میں نو پھاڑ لیا، مشورہ پہ دینا جنہیں کاروباری لوگ بیٹھے ہو کہ علی ولی دے نا تو شروع کر لے، کم توڑ نہ چڑھے تے میں نو پھاڑ نہیں، ڈگ دیاں یا علی مدد کہہ دے، علی باں نہ پھڑے تے میں نو پھاڑ لے۔ ڈگ دیاں یا علی مدد کہہ دے، علی باں نہ پھڑے تے میں نو پھاڑ نہیں، کم جیڑا ہی کریں دوراں علی تے سٹ، کم جیڑا ہی کریں دوراں علی تے سٹ، تیرا کم جے اڑے تے میں نو پھاڑ نہیں، علی علی کردہ گاراں وچ ٹور جا، تینوں سپ جے لڑے تے میں نو پھاڑ نہیں۔ نعرہ حیدری حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان نعرہ حیدری علی یاد آیا، حق عرفان جو آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا۔ بھائی جان دل وچ شوق پیدا ہوا حج کراں، تیاری کر لی حج دی، ہن سارے سفر وچ بڑا بے قرار، کڈا اللہ دے گھر ویسا، کڈا اللہ دے گھر دا سلام کرے سا، کڈا اللہ دے گھر دا طواف کرے سا۔ بڑی توجہ چاہنا شعر سناواں جناب نو۔ اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ، میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا۔ قبلہ خالق نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو آنکھ تھوڑی دیر واسطے آ جاوے، نوری مناظر طے کر کے پہنچن پردہ عدید سامنے۔ شعر سناواں جناب نو۔ شب معراج محمد نے سرے عرش اولا، شب معراج محمد نے سرے عرش اولا، گفتگو کرتا رہا اپنے پیغمبر سے خدا، گفتگو کرتا رہا اپنے پیغمبر سے خدا، ہاتھ پردے سے دکھایا تو بڑی مہربان۔ میرے بزرگوں خدا شاہد میری دانستی کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے علی علی کرنا نہیں چاہتے، علی علی کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایسے ماحول بن ویندے انہاں نوں مجبوراً علی علی کرنا پے ویندے۔ میں جناب نے ایسا ماحول دکھاواں، بڑی توجہ چاہنا۔ تھے بہادر تو مگر لڑنا نہیں جانتے تھے، تھے بہادر تو مگر لڑنا نہیں جانتے تھے، شیر یزداں کو وہاں پر بھی نہیں مانتے تھے، شیر یزداں کو وہاں پر بھی نہیں مانتے تھے،
کی لگی نظر کوئی گرمات نہیں ہوا جس سے آپ تشریف فرماؤ بند پیش کر رہے ہیں آبا ظالم گزرے آہن دنیا تیوانے میں شمر دی زفار مثالے او جے خنجر دا خون صفا گیتا مظلوم دیرے شدنانے او جڑا ہر ایک ضرابت پوچھدا او پوچھدا تے ڈاکن مقتول خیال او جے یاد سکینہ آئی ہاوی دیدہ ملا نموہارے او ڈھلی دیگر جیٹھ 18 دی او 18 دیواں وچ کربل دے صحرائے او لے بیٹھا ہے بند نبیاں دا زندگی دی تانگ مکائے اون دھول پھٹی تے ہٹیاں فوجا او ہٹیاں فوجا آیا بھین کو نظر پھرائے او کوئی ہووے میرے ویر ندی دے ویتا دلہنا کبلائے قبلہ میرا آقا گھوڑے دلتھا بیٹھ ہے میرا پہروں آقا فرمیندہ ہے میرا اس دادے نو سلام ہوئے جڑا منہ دے بھار زمین تے آئے آدھا پیاں اول تھا زخمی تھی کہ گھوڑے توں جڈا سرور دا اقبال مہمان سمجھ کے تیرانے کی طرح وچ سے تکبارے او بہو تھک پیا ہائی تائیں ود منزل تے او اد منزل تے گیا سم خاتون دلالے او ہر کروٹ تیرے بھین کو آدھا ہم شیر نہ ہوں دینالے بس آخری بنتے دعا دینا قبلہ لہ پہ میرا آقا در جناب میرے مولا دے ٹردہ پہ یہ سمجھتا گے جو سوارتا لہ گئے اگوں تو چکر کٹ کے وزایا کہ گوڑی لائی سے انہیں مولا دے منہ دے نال منہ لا کے اپنی زبان چاہدے مولا اکبر دا بابا سغرا دا بابا زینب دا ویر آؤ میری پشتے سوار ہو مجھ میں جتھے آ کے گھن ویسا میرے مولا دی آواز آن دی او میں لہ پیا ہاں میری مک گئی آئی تو ول ونج خیمہ گادوں اے پگ تلوار امانت ہائی وج دے میں آن دماغ او انج نہیں دسنا جی میں لتھا او جی میں لتھا او میرے بیوہ تھی کبرا کو آنکھیں نال آرام لہایا اے میں زینت پیو سبرا او میں لہ پیا ہاں میری مک گئی آئی تو ول ونج خیمہ گادوں اے پگ تلوار امانت آئی وج دے میں آن دماغ او ہند نہیں دچھڑا جی میں لتھا او جی میں لتھا وہ میرے بیوہ تھی کبرا کو آنکھیں نال آرام لہایا
ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا نہ جھک سکے گا ستم کے آگے یہ سر خدا کی قسم ہمارا تمہارے فتووں نے ہر قدم پہ حسینیت سے شکست کھائی ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں قلم تمہارا علم ہمارا صلوات اس سے پہلے کہ مولانا صاحب تشریف لائیں اور میں تمام ماتمی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد جلوس روانہ ہوگا اور گزارش ہے کہ والنٹیئر برادران کی انسٹرکشنز کو فالو کریں تاکہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ جلوس روانہ ہو سکے. میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا آغا محی الدین کاظم صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. صلوات محمد. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. آواز بلند صلوات. بزرگان ملت، عزیز دوستو، نوجوان بھائیو، اعلان آپ سن چکے ہیں. مختصر وقت کے اندر اپنے بیان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یوم جو آپ منا رہے ہیں اور جس مقدس ہستی کا یوم منا رہے ہیں ان کے بارے میں سرور کائنات کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ترجمان وحی فرمایا میرے دو نواسے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. کسی جگہ پہ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے نسب کے لحاظ سے، میں حسین سے ہوں حسب کے لحاظ سے. میں نہ ہوتا حسین نہ ہوتا، حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی میری شریعت ختم ہو گئی. میری شریعت کو اگر بچایا ہے،
میری محنتوں کو اگر قیامت تک محفوظ رکھا ہے تو حسین نے اپنی قربانی کے ذریعہ، حسین نے اپنے خون کے ذریعہ۔ امام کا وہ جملہ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں نہیں لینا چاہیے کہ امام نے اس وقت جب امام کے ساتھ ایک مختصر سی فوج ہے، 18-19 نوجوان، کوئی زیادہ فوج نہیں، جب امام سے باطل نے جھکنے کے لیے کہا کہ ہمارے سامنے جھک جاؤ، تمہاری حفاظت کریں گے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب امام کی نظر میں اپنے نانے کا لایا ہوا قرآن بھی تھا، نانے کی لائی ہوئی شریعت بھی تھی، قرآن کے یہ جملے بھی تھے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق باطل کے سامنے جھک جائے، اگر حق باطل کی پیروی کر لے، اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے نہیں جھکے گا، ایک ذات دوسرے ذات کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا آسمان بھی باقی نہیں رہے گا، زمین بھی باقی نہیں رہے گی، آسمان بھی تباہ ہو جائے گا، زمین بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس آسمان کا اپنی اصلی حالت پہ باقی رہنا اور اس زمین کا موجود رہنا یہ بین دلیل ہے، واضح ثبوت ہے کہ ازل سے لے کر آج تک حق باطل کے سامنے جھکا نہیں اور قیامت تک جھکنے کا خیال نہیں۔ اس لیے کہ اگر حق باطل کے سامنے جھک جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین بھی تباہ ہو جائے گی، آسمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ جب بیعت کا سوال ہوا تو امام نے اپنا بھی تعارف کرایا ہے اور یزید کا تعارف بھی کرایا ہے۔ امام فرماتے ہیں نحن معدن الرسالہ وَأَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، فرماتے ہیں ہم کون ہیں؟ میں معمولی شخصیت نہیں، میں اس امت کا معمولی فرد نہیں، ہم اہل بیت نبوت ہے۔ نبی کا رشتہ دار ہونا کمال نہیں، نبوت کا رشتہ دار ہونا کمال ہے۔ فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے اور جانے کی جگہ ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہم ہی وہ ہیں جن سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور ہم ہی پہ کائنات کی انتہا ہوگی۔ فرمایا اما یزید فہو فاسق فاجر مولن بالفسق، ایک فاسق و فاجر، شراب خور، بدکار، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، تم نے مجھ سے بیعت کا سوال کیا ہے، یاد رکھو میں قیامت تک ایک دستور بنا کے جا رہا ہوں، ایک آئین بنا کے جا رہا ہوں، میں نہیں، قیامت تک آنے والا ہر فرد جو بھی حسینی ہوگا، جو بھی میرے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس فاسق جیسے کی کبھی قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس کو حسین ابن علی کے الفاظ میں بیان کر رہے تھے، یاد رکھو مثلی، مجھ جیسا آدم کی شکل میں، مجھ جیسا نوح کی شکل میں ہو، مجھ جیسا موسیٰ کی شکل میں ہو، مجھ جیسا ابراہیم کی شکل میں ہو، مجھ جیسا عیسیٰ کی شکل میں ہو، مجھ جیسا محمد کی شکل میں ہو، مجھ جیسا علی بن ابی طالب کی شکل میں ہو، مجھ جیسا حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہو، مجھ جیسا مہدی آخر الزمان کی شکل میں ہو، یا مجھ جیسا میری آنے والی نسل میں اگر اس کے اندر حسینیت ہے اور میرا خون موجود ہے
سامنے نہیں جھک سکے گا۔ نعرہ حیدری یزیدیت نعرہ صلوات۔ اور بتایا میرے ماننے والوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے، تمہاری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، میں مجھ جیسا جو جوانان جنت کا سردار، مجھ جیسا جسے دیکھتے پیغمبر اپنا خطاب چھوڑ دیں، جسے دیکھتے پیغمبر منبر سے اتر آئیں، مجھ جیسا جسے پیغمبر اپنے شانوں کے اوپر سواری کرائیں، مجھ جیسا اگر پیغمبر سجدے میں ہو اور وہ پشت پہ سوار ہو جائے، پروردگار کا نظام بدل جائے، ارشاد ہو میرا حبیب سر نہیں اٹھانا، سر نہیں اٹھانا، 3 مرتبہ تسبیح، مزید تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھتے رہو اتنے وقت تک جب تک حسین خود نہ اترے۔ اور ممکن ہے یہ گفتگو بھی، نانا تیرا سجدہ لمبا صحیح، تیرا سجدہ طویل صحیح، 73 مرتبہ تسبیح پڑھنے میں وقت صرف ہوتا ہے، نانا تیرے اور میرے سجدے میں فرق ہوگا، تو نے سجدہ کیا، مسجد میں کیا، صحابہ کے اجتماع میں کیا، تو مطمئن تھا، پیاسا نہ تھا، بھوکا نہ تھا، تیرے اہل بیت گھر کے اندر موجود تھے، نانا تو نے سر سجدے میں رکھا 73 مرتبہ صحیح، نانا تو نے سر اپنی مرضی سے اٹھایا، تیرا نواسا کربلا کے میدان میں اس سجدے کا بدلہ دے گا، کس طریقے پر؟ نانا میں سیر ہو کے سجدہ نہیں کروں گا، نانا میں صحابہ کے مجمع میں سجدہ نہیں کروں گا، نانا میں کسی مسجد میں سجدہ نہیں کروں گا، نانا میں امن کی حالت میں سجدہ نہیں کروں گا، نانا میں اس عالم میں سجدہ کروں گا، ریگستان ہوگا، تپتی ریت ہوگی، تیروں اور برچھیوں کے چھاؤں میں، تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ کروں گا، اور نانا فقط یہ نہیں، بہنیں میرے ساتھ ہوں گی، بیٹیاں میرے ساتھ ہوں گی، میرے اہل بیت میرے ساتھ ہوں گے، میرا سجدہ اتنا طولانی ہوگا، تو نے سجدہ کیا 73 مرتبہ تسبیح پڑھی، اپنا سر اپنی مرضی سے اٹھایا، نانا میں سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ ہوگا، کائنات میں کوئی سجدہ کر نہ سکے گا، سجدہ گھنٹے کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی رات بھر کا سجدہ کرے گا، نانا 1400 برس گزر جائیں گے، میرا سجدہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے سجدے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ اعضاء اپنی مرضی سے زمین پہ ٹیکے، زمین پہ رکھے اور اپنی مرضی سے سر اٹھائے، نانا رکھ میں دوں گا سر کو، اپنی پیشانی کو خاک کربلا میں رکھوں گا، لیکن اپنی مرضی سے سر نہ اٹھاؤں گا، میری اپنی مرضی نہیں ہوگی، نانا یہ سر اس قدر طویل سجدہ دے گا کہ سر بدن سے جدا ہو جائے گا، لیکن میرا سجدہ جاری رہے گا۔ عزادہ کتنا لمبا سجدہ اور کتنا طولانی سجدہ، اور کتنی مشکل ہوگی وہ منزل کہ جب زخمی حالت میں جا بجا تیر لگے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، خیمے کے دروازے پہ آ کے ایک مرتبہ صدا دی، یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینت و یا فضت جاریت ام زہرا علیکن من السلام، اے میری بہنوں، اے فضہ، اے سکینہ بیٹی، اے فاطمہ بیٹی، بابا الوداع کرنے کے لیے آیا ہے، میں آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ادادار علماء بیان کرتے ہیں، امام اندر آئے اور اس خیمے میں گئے جو جناب زینب کا خیمہ تھا، بہن زینب آپ آ جائیے، جناب سیدہ آئی، خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا اختی زینب ایتینی بثوب العتیق لا یرغب فیہ احد من القوم، اے میری بہن زینب
मुझे इतना पुराना लिबास ला दो, इतना पुराना लिबास ला दो कि मेरा वो लिबास कोई उतार न सके। मुझे खतरा है मेरे शहीद होने के बाद ये जालिम मेरा इमामा उतार के ले जाएंगे, मेरी अमा उतार के ले जाएंगे। मेरी बहन जब तू मेरी लाश में आएगी, मैं चाहता हूँ मेरा जिस्म उरियान न हो। ए मेरी ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दे। कहते बीबी ने एक लिबास दिया, इमाम ने वो रद्द कर दिया, फिर दूसरा लिबास दिया। रिवायत के जुमले हैं खर्रकहू व मज़्ज़कहू, इमाम ने उसको टुकड़े किया, ज़ेब तन फरमाया। इमाम जब तैयार हो गए, बहन ने कहा भैया हुसैन मेरी एक ख्वाहिश है, भैया हुसैन मेरी एक तमन्ना है। इमाम फरमाते हैं बहन ज़ैनब फरमाइए। बीबी कहती है हुसैन जरा गर्दन झुकाइए। इमाम ने गर्दन झुकाई, बीबी ने बोसा दिया और कहा हुसैन ये माँ ज़हरा का बोसा है। जब माँ ने अलविदा किया था, मुझे कहा था कि बेटी ज़ैनब जब करबला के मैदान में हुसैन आखिरी मर्तबा अलविदा करने के लिए आए तो मेरी तरफ से बोसा देना। अदागर में बाप फरमाते हैं बहन ज़ैनब फिर अपने बाजू आगे बढ़ाओ, अपने हाथ आगे बढ़ो, अपनी बहन का बोसा लेके फरमाया बहन ज़ैनब ये माँ ज़हरा का बोसा है। अदागर हुसैन निकले, बीवियों से अलविदा कर रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल था आखिरी बार अलविदा करना। जरा अपनी तवज्जो को करबला के मैदान में ले जाए। वो बेकस बीवियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकली और हुसैन जिनका आखिरी सहारा, और बीवियों को इल्म है हुसैन जा रहे हैं फिर वापस नहीं आएंगे। वो करबला के मैदान में क्या गुजर रही होगी और कितनी आओ मुकाम होगी। बीवियां उस वक्त क्या समझ रही होगी कि अब हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ रही है। हुसैन इब्न अली ने अलविदा किया, खैमे से बाहर आए, अपने घोड़े को देखा, अपने जुल्जरा को देखा। गालिबन वो इमाम की छवि आज आपके जुलूस में भी होगी। उस जुल्जरा को देखा, इमाम देखते हैं मुझे सवार करने वाला कोई नहीं, अकबर मौजूद नहीं, अब्बास मौजूद नहीं। गंजे शुहदा की तरफ नजर गई और इमाम फरमाते हैं या अब्बास या मुस्लिम इब्न आसिया या हबीब इब्न मुजाहिर, आज आओ मेरी मदद के लिए। आज मुझे कोई सवार करने वाला नहीं। कल मैं जब सवार होता था, किसी तरफ से मेरे असहाब होते थे, किसी तरफ से मेरे अक़रबा होते थे। अदादारो हुसैन सवार हुए। मुमकिन है बहन ने कहा हो या हुसैन अब्बास को न बुलाइए, अगर अब्बास आ भी गए आपको सवार न कर सकेंगे, अब्बास के बाजू मौजूद नहीं है। अदादारो बीबी ने मुमकिन है सवार किया हो, हुसैन सवार हुए। साहिबे मिसबाहुल मजालिस लिखते हैं कि इमाम का घोड़ा चला, ये जुल्जला चला और चलते चलते रुक गया। इमाम खिताब करके फरमाते हैं जुल्जला मुझे बता तू थक गया है, जुल्जला मुझे बता तू तीरों से डर गया है, जुल्जला मुझे तीर लगे हुए हैं, मुझे जख्म लगे हुए हैं, मुझे अकबर का जख्म है, मुझे औले मोहम्मद का जख्म है, मुझे कासिम का जख्म है। जुल्जला बता तू डर गया है। अनादर रिवायत बताती है इमाम के घोड़े ने अपने सुमो की तरफ इशारा किया। इमाम क्या देखते हैं, 4 साला बच्ची है जुल्जला के सुमो को पकड़े हुए हैं और कह रही है जुल्जला खुदा के नाम पे मेरे इस बाबा को करबला में न ले जा। इस मैदान में जो भी गया है वापस नहीं आया, अकबर गए वापस नहीं आए, और मोहम्मद गए वापस नहीं आए, और मेरा चचा गाजी गया वापस नहीं आया। इमाम उतरे, सकीना से प्यार किया, सकीना को सीने से लगाया। फरमाते हैं बेटी सकीना अभी न रो, तेरे रोने का ये जमाना नहीं। सकीना जब तक मैं जिंदा हूँ न रो, तेरे रोने से मेरा जिगर कबाब हो रहा है। जब तक मेरे जिस्म में जान है सकीना न रो। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद
तुम गिरिया करना। आए बच्ची को बहन के हवाले किया और फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मैं चाहता हूँ अपने बेटे को अमानत दूं, इमामत की अमानत उसके सुपुर्द करूं। कहाँ है जहाँ आपके बीमार इमाम सोए हुए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, कहा फुफी अम्मा मुझे सहारा दो, मेरे बाबा आ रहे हैं। बीबी ने सहारा दिया, इमाम आके बैठे। इमाम सज्जाद इल्म इमामत अपने मकाम पे है, लेकिन वाक़यात करबला को इमाम से मख्फी रखा जा रहा था। पूछते हैं, बाबा आज आपके दरमियान और फौज अशकिया के दरमियान क्या फैसला हुआ? इमाम फरमाते हैं, हमारे खून से और इनके खून से ज़मीन करबला रंगीन हो गई है। अदादार बीमार की बीबी इमाम की बीमारी बढ़ी और पूछते हैं सहारा लेके, बाबा ज़मीन करबला रंगीन हो गई, ऐन आखी अली अकबर, बाबा जरा इतना बताइए मेरे भाई अली अकबर कहाँ गए? फरमाते हैं, बेटा कद कुतिल, अली अकबर शहीद हो गए। अदालत ने पूछा, ऐन अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ गए? कहा बेटा वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम को पूछा, फरमाते हैं वो शहीद हो गए। इमाम ने बात को तमाम किया, फरमाते हैं बेटा न अपने आप को तकलीफ दो न मुझे तकलीफ दो, इन बेकस बीवियों में या तू मौजूद है या मैं मौजूद हूँ, तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं। अदादारो इमाम चले, इमाम ने जंग की। अभी आप सुन रहे थे, इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्द अमजद पे जो करबला की तपती रेत पे दौड़ते हुए जुल्जना से जमीन पे आए। कहते इमाम जहां पे उतरे ये इमाम का मक्तल न था, ये जाए शहादत न थी। इमाम खड़े होते हैं, फिर इमाम बैठ जाते हैं, फिर इमाम खड़े होते हैं, फिर इमाम बैठ जाते हैं। अदादारा मेरे आशूर के रोज भी अर्ज किया था, मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम कमजोर हो गए थे, खून बहुत बह गया था, इमाम कमजोर हो गए थे इसलिए खड़े होते थे फिर बैठ जाते थे। इमाम सुबह से लाशें उठा रहे थे, इमाम थक गए थे कि खड़े होते हैं फिर बैठ जाते हैं। अदादारो ये काश रिवायत न होती और ये रिवायत में न पढ़ता। रिवायत बताती है इमाम खड़े होते हैं, तीरों की बारिश होती है, इमाम पढ़ते हैं, फिर इमाम खड़े होते हैं, फिर तीरों की बारिश होती है, फिर इमाम खड़े हो जाते हैं। 9 मरतबा खड़े हुए और 9 मरतबा आपके इमाम जमीन पे गए और आखिर में उस मकाम पे पहुंचे जो आपके आखिरी सजदा का आखिरी सजदे की जगह थी। अदादारो इमाम की शहादत होती है। इमाम का ये बावफा घोड़ा आप तवज्जो करेंगे, एक लखनऊ के रोजा खान लिखते हैं अपनी किताब में इस रिवायत को कि जब इमाम उतरे और ये जुल्जना दौड़ा तो उमर साद ने कहा, पकड़ो पकड़ो ये नबी की सवारी है, इसको पकड़ो ये नबी की सवारी है। जब लोग आगे बढ़े तो इस जुल्जना ने हमला किया लोगों के ऊपर, कई लोगों को फिन्नार किया। कहते एक शख्स ने कमान में तीर रखा और इस जुल्जना की तरफ रिहा करने की कोशिश की तो कहते उमर साद ने मना कर दिया, कहा खबरदार इसको तीर न मारना, ये नबी की सवारी है, नबी की सवारी को तीर नहीं मारा जा रहा। आए हुसैन तू कितना मजलूम है। ने इमाम की लाश अक्तस का चक्कर लगाया, अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया और इमाम जमाना के अल्फाज है, वो मेरे जद्दे अमजद का घोड़ा जो अपनी जबान में रोता हुआ, अपनी जबान में गिरिया करता हुआ, आंखों से आंसू है, खैमों की तरफ दौड़ा। मैं सुलझना से पूछूंगा कि तू जाके दरियाए फुरात के अंदर चला जाता, तू खैमों की तरफ क्यों आ रहा हो? शायद मुझे ये जवाब मिले, सवाल करने वाला तुझे ये मालूम नहीं, जब अकबर शहीद हुए तो शहादत की खबर हुसैन ने दी, अब्बास शहीद हुए तो शहादत की खबर हुसैन ने दी, और मोहम्मद शहीद हुए तो शहादत की खबर हुसैन ने दी, हुसैन शहीद हुए खबर कोई लाने वाला नहीं,
अदादा ये अपनी जबान में बोली करता हुआ आगे बढ़ा। सकीना ने कहा होगा मेरे बाबा आ रहे हैं, ज़ैनब ने कहा होगा मेरे भैया आ रहे हैं, उम्मे कुलसूम ने कहा होगा, उम्मे कुलसूम ने कहा होगा मेरे भैया आ रहे हैं। अदादा ये जुलजना खैमे के अंदर दाखिल हुआ और हालत क्या है, लगाम टूटी हुई है, तीर डली हुई है, जगह जगह पे तीर लगे हुए हैं। अदादा मैं आपसे पूछता हूँ उस वक्त बीवियों की हालत क्या होगी? हल्का डाला इस सुलझना के इर्द गिर्द गई और शायद बीवियों ने सुलझना के गले में बाहें डाली होगी। ज़ैनब ने पूछा होगा मेरे भाई का घोड़ा बता, मेरे भाई को कहाँ उतारा? उम्मे कुलसूम ने कहा होगा एक 3 साला बच्ची है जो सुलझना के गर्दन तक तो न पहुंच सकती थी, सुलझना के शायद सुबह को पकड़ा हो। अदादारो इस बच्ची ने एक सवाल किया और इसी में मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ। ये आखिरी जुमला कहते उस बच्ची ने सुलझना से ये नहीं पूछा कि मेरे बाबा का घोड़ा, मुझे ये ना बता मेरे बाबा को कैसे उतारा, मुझे ये ना बता मेरे बाबा को कहाँ उतारा। या जवाद अभी अकुतला अभी अदशाना, हम सोते मुझे इतना बता जब बाबा मुझसे अलविदा करके गया था 3 दिन का प्यास।
ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰ ਲੈਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਜਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਣੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਥੀ ਲਸਾ ਹਾਂ ਅੱਥੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਾ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ ਯੈਸ अच्छा एक फिल्म मेरे पास है लास्ट ईयर थी मेहंदी या कार्च पे ही है खुशबू वफा की आई बास के निशान
تو وفا کیا ہے جی آگے مرد ہونے چاہیے کوئی مرد نہیں آگے After that, yeah, okay.